بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں حافظ گلزار عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود حافظ گلزار۔ آسان دینی تعلیمات پر مشتمل اس کورس میں آج ہم پڑھ رہے ہیں موضوع پر مسح کرنے کا بیان۔ سوال: کس قسم کے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے؟ جواب: 3 قسم کے موزوں پر مسح جائز ہے۔ اول، چمڑے کے موزے جن سے پاؤں ٹخنوں تک چھپے رہیں۔ دوسرے، وہ اونی سوتی موزے جن میں چمڑے کا تلا لگا ہوا ہو۔ تیسرے، وہ اونی سوتی موزے جو اس قدر موٹے اور گاڑے ہوں کہ خالی موزے پہن کر 3-4 میل راستہ چلنے سے نہ پھٹیں۔ موزوں پر مسح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ موزوں پر مسح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چمڑے کے یہ 3 قسم کے موزے جب انسان پہنے ہوئے ہو اور وہ ان کو وضو کی حالت میں پہنے، تو اب دوسری مرتبہ جب وہ وضو کرے گا، اس کو وضو کی حاجت ہوگی، تو اب اس کے لیے یہ جائز ہے کہ پاؤں کو دھونے کی بجائے موزوں پر مسح کر لے۔ موزوں پر مسح آگے آ رہا ہے، اس کی مزید تفصیل بھی آگے آ رہی ہے، لیکن یہ اس شخص کے لیے جو مسافر نہ ہو، مقیم ہو، گھر میں اپنے وطن میں رہائش پذیر ہو، اس کے لیے 1 دن 1 رات تک اس مسح کی اجازت ہے، اور جو شخص مسافر ہو اس کے لیے 3 دن 3 رات تک اس مسح کی اجازت ہے۔ سوال: موزوں پر کب مسح جائز ہے؟ جواب: جب وضو کر کے یا پاؤں دھو کر موزے پہنے ہوں، پھر وضو ٹوٹنے کی حالت میں موزے پہنے ہوئے ہوں۔ سوال: ایک دفعہ کے پہنے ہوئے موزوں پر کتنے دنوں تک مسح جائز ہے؟ جواب: اگر آدمی اپنے گھر یا رہنے کی جگہ ہو تو 1 دن اور 1 رات موزوں پر مسح کرے، اور سفر میں ہو تو 3 دن 3 رات تک مسح جائز ہے۔ سوال: موزے پر کس طرح مسح کرے؟ جواب: اوپر کی طرف کرنا چاہیے، تلووں کی طرف یا ایڑی کی طرف مسح کرنے سے مسح نہیں ہوتا۔ سوال: وضو اور غسل دونوں میں موزوں پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ جواب: وضو میں موزوں کا مسح جائز ہے، غسل میں نہیں۔ سوال: مسح کس طرح کرے؟ جواب: ہاتھ کی انگلیاں پانی سے بھگو کر 3 انگلیاں پاؤں کے پنجے پر رکھ کر اوپر کی طرف کھینچے، انگلیاں پوری رکھے، صرف ان کے سرے رکھنا کافی نہیں۔ سوال: پھٹے ہوئے موزے پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر موزہ اتنا پھٹ گیا کہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر پاؤں کھل گیا یا چلنے میں کھل جاتا ہے تو اس پر مسح جائز نہیں، اور اس سے کم پھٹا ہو تو جائز ہے۔ جبیرہ پر مسح کرنے کا بیان۔ سوال: جبیرہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: جبیرہ وہ لکڑی ہے جو ٹوٹی ہڈی درست کرنے کے لیے باندھی جاتی ہے، مگر یہاں جبیرہ سے وہ لکڑی یا زخم کی پٹی یا مرہم کا پھایا جو کچھ بھی ہو مراد ہے۔ سوال: اس لکڑی یا پٹی یا پھایا پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر اس لکڑی یا پٹی کا کھولنا اور پھایا کا اکھاڑنا نقصان پہنچائے یا سخت تکلیف ہوتی ہو تو اس لکڑی اور پٹی اور پھایا پر مسح کر لینا جائز ہے۔ یعنی غسل کے وہ اعضاء جو دھونا ضروری ہے، ان میں سے کسی جگہ پر اگر زخم ہو اور پٹی وغیرہ لگی ہو اور پٹی اکھاڑنا مشکل ہو، اتارنا مشکل ہو، شدید تکلیف ہوتی ہو اور زخم کو نقصان پہنچتا ہو، تو ایسی صورت میں پھر مسح کرنے کی اجازت ہے، لیکن ان تفصیلات کا خیال رکھتے ہوئے جو یہاں پر بیان ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ سوال: کتنی پٹی پر مسح کریں؟ جواب: ساری پٹی پر مسح کرنا چاہیے، خواہ اس کے نیچے زخم ہو یا نہ ہو۔ سوال: اگر پٹی کھولنے سے نقصان اور تکلیف نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر زخم کو پانی سے دھونا نقصان نہ پہنچائے تو دھونا ضروری ہے، اور پانی سے دھونا نقصان پہنچائے لیکن مسح سے نقصان نہ ہو تو زخم پر مسح کرنا واجب ہے،
اور جب زخم پر مسح کرنا بھی نقصان پہنچائے تو اس وقت پٹی یا پھایا پر مسح کرنا جائز ہے۔